پیارے یوٹیوبر ناظرین، آج میں آپ کو جنتی دروازہ کی حقیقت بتاؤں گا کہ جنت تو آسمان کے اوپر ہے اور دروازہ اجمیر میں کیسے آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں جنتی دروازہ اجمیر میں ہے، جنت آسمان کے اوپر، اور جنتی دروازہ اتنے دور اجمیر میں کیسے آ گیا؟ بس ویڈیو میں بنے رہے، چند جواب میں دوں گا، سن کر کے یقیناً آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اکثر لوگ اس طرح بھولے بھالے مسلمان کو، سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو بہکاتے ہیں۔ وہ جواب سن لے، اللہ کے رسول نے کیا نہیں فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جو خدا آسمان پر ہے، جنت تو آسمان کے اوپر ہے، مگر جو خدا جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ سکتا ہے، وہ خدا ہمارے خواجہ ہند کے راجہ کے در پر جنتی دروازہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں بھولے بھالے مسلمان کو بہکا رہے ہوتے ہیں۔ جب پوری جنت ماں کے قدم کے نیچے ہو سکتی ہے تو پھر جنتی دروازہ اجمیر میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور شرک اور بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں؟ دوسرا جواب بھی سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوتا ہے یا جہنمی گڈھوں میں سے گڈھا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے جنتی باغ ہوتا ہے اور کافروں کے لیے جہنمی گڈھا ہوتا ہے وہ قبر۔ اب آپ کا کیا خیال ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ کیا وہ ایمان والے نہیں تھے؟ ارے ان کی وجہ سے بے شمار لوگ ایمان والے ہوئے، ان کی تبلیغ سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر کے لوگ کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ ایک وقت میں 90 لاکھ سے زائد لوگ کیا ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ کیا ان کے بارے میں بھی شک ہوگا؟ جب ایک عام مومن کا عالم یہ ہے کہ اس کی قبر جنت کا باغ ہے، تو خواجہ غریب نواز کے قبر کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ ان کی قبر جنت کا باغ نہیں ہے؟ اور جو بھی باغ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے۔ آپ پارک جاتے ہوں گے گھومنے کے لیے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہوگا۔ تو جب جنتی باغ ہی ہے قبر، تو اس کے دروازے کو کہہ دیا گیا جنتی دروازہ۔ سبحان اللہ۔ علماء نے بہترین جواب دیا کہ جب خواجہ غریب نواز کی قبر مبارک جنتی باغ ہے تو اس باغ کے دروازے کو جنتی دروازہ کہہ دیا گیا۔ اس میں حرج کیا ہے؟ بلا وجہ لوگ شرک اور بدعت کا فتویٰ جھاڑتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دل و دماغ میں ہرگز یہ بات نہ بسا لے کہ بس جنتی دروازہ سے گئے اور آ گئے اور اب ہم جنت ہی میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگ اسی وجہ سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ لوگ جنتی دروازہ میں گئے اور آ گئے اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اب میں جنت میں جاؤں گا، اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ نہیں، کوئی اگر ایسا سوچ رہا ہے تو غلط سوچ رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ کوئی جنتی دروازے میں گیا، سچی توبہ کی اور پھر وہ آیا وہاں سے واپس تو نیکیوں میں لگا رہا، نماز پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، گناہ سے بچتا رہا، نیکی پر نیکی کرتا رہا اور شریعت پر عمل کرتا رہا، تو یقیناً وہ جنتی دروازے کی برکت پائے گا۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد پھر وہی گناہ پر گناہ کرے گا تو کچھ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے کوئی حج کرنے کے لیے گیا، کوئی عمرہ کرنے کے لیے گیا، ظاہر سی بات ہے وہاں جا کر آدمی روتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور لیکن وہی آدمی یہاں آ کر کے پھر گناہ پر گناہ کرنے لگے تو پھر آدمی کیسے جنتی ہو جائے گا؟ لہٰذا اس کی برکت صحیح طور پر پانے کے لیے یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں تو سچی توبہ کر کے آئے اور یہاں آنے کے بعد اس سچی توبہ پر قائم و دائم رہیں۔ ایک عالم دین اجمیر شریف حاضری سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بدعقیدہ کہیں نہ کہیں مل گیا
اور اس نے سوال کیا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عالم دین نے جواب دیا میں اجمیر شریف سے آ رہا ہوں۔ فوراً اس نے سوال کیا کیا جنتی دروازہ گئے تھے؟ عالم دین نے جواب دیا جی ہاں جنتی دروازہ گیا تھا۔ بدعقیدے نے فوراً سوال کیا کہ جنتی دروازے سے آ رہے ہیں اور مجھے جنت کی خوشبو تو مل نہیں رہی ہے، جنتی خوشبو جنت دروازے سے آئے ہیں اور اس کی خوشبو نہ ملے، عطر کے کارخانے میں جائے اور وہاں سے آئے اور خوشبو محسوس نہ ہو۔ آپ جنتی دروازے میں گئے اور خوشبو تو محسوس نہیں ہو رہی ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے۔ عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا تمہیں خوشبو کیسے محسوس ہوگی؟ تم نے نہیں سنا ہے کہ کافر کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی اسے میسر نہیں ہوگی۔ اللہ، جنت کی خوشبو تک تمہیں نہیں ملے گی۔ پہلے عقیدہ صحیح کرو، اپنا ایمان صحیح کرو، پھر دیکھو جس طرح مجھے خوشبو مل رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، اسی طرح تمہیں بھی اس کا احساس ہوگا۔ بات اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور لوگوں تک بھی یہ پہنچائے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اسے ایک اچھی جانکاری مل سکے اور اسے یہ جواب یاد رہے تو کوئی بدعقیدہ اسے بہکا نہ سکے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ آپ نے جنتی دروازہ کی حقیقت سمجھا یا نہیں، بات سمجھ میں آئی یا نہیں، بات اچھی لگی یا نہیں۔